بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ یہ کمرہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے نا ویڈیو میں، نیٹ اینڈ کلین، لیکن یہ بھی نا کچھ تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہی نیٹ اینڈ کلین رہ سکتا ہے، زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ بہت شوق ہوتا ہے لیڈیز کو کہ کمرہ صاف ستھرا، گھر صاف ستھرا ہو، لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تب وہ خواہش ہی ہوتی ہے کہ گھر صاف ستھرا رہے، بیگم کیونکہ کا بھی شوق بچوں ہوتا ہے کہ ہسبینڈ بھی صاف ستھرا رہے۔ اب یہ کیا تھا؟ اچھا، وہ انٹرویو لے رہے تھے نا، وہ کیا لڑکی ہے موٹی سی، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، تو آج ہم نے اس کی 3-4 ویڈیوز دیکھی ہیں۔ وہ سب سے پوچھ رہی تھی، روڈ شو کر رہی تھی کہ آپ سردیوں میں کتنی دفعہ نہاتے ہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا میں مہینے میں 1 دفعہ نہاتا ہوں، جنوری میں 1 دفعہ نہاتا ہوں، اور دسمبر میں بھی 1 دفعہ نہاتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے تم شادی شدہ؟ اس نے آگے سے کہا جی میں شادی شدہ۔ کہتی تمہاری بیوی نہیں تمہیں کہتی ہے کہ جاؤ جا کے نہاؤ؟ کہتا ہے نہیں، سردی اتنی لگتی ہے، وہ تو مجھے کہتی ہے 3-4 مہینے نہاؤ ہی مت۔ تو وہ اسی بات پہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کیا کہا ہے؟ اچھا، تو یہاں پہ میں کیا بنا رہی تھی؟ مقبرہ۔ فروٹ سیلیڈ بنا رہی تھی شاید، تو یہ میں ابھی فروٹس کٹنگ کر رہی ہوں۔ اچھا، تو آج میں نے یہ بات ایک اور بات کرنی تھی کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ خوف سے، یا پھر ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے اس وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے خوف سے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا اللہ کی محبت میں نماز پڑھنا کیا زیادہ بہتر ہے؟ رضی آپ اس بارے میں کیا کہو گے؟ نماز خوف سے، اللہ کے خوف سے پڑھنی چاہیے یا محبت میں نماز پڑھنی چاہیے؟ دونوں چیزوں میں پڑھنی چاہیے۔ ہیں؟ دونوں چیزوں میں پڑھنی چاہیے، خوف سے بھی اور محبت سے بھی۔ خوف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچائے، اور یہ نہیں، خوف یہ کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ ہاں ناراض نہ، کیونکہ اگر اللہ ناراض ہو جائیں تو سمجھیں کہ آپ کی تباہی ہے، کیونکہ اللہ کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے کہ خوف سے بھی نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ کی محبت میں بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ہمیں دنیا میں نماز پڑھنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، لیکن یہ ہم لوگ ہیں جو دنیاوی کاموں میں، دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں۔ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کہ جی میں نماز پڑھوں گا، میں دعا کروں گا، مجھے پیسہ ملے گا، میری شہرت ہوگی، مجھے عزت ملے گی۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ سے صرف محبت میں نماز پڑھتے ہیں، خوف سے کہ ہمیں قبر کے عذاب سے ہمیں اللہ بچائے، اس لیے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ تو بس اپنی ضروریات کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھوں، دعا کروں، یہ ملے وہ ملے۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ خوف سے۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے، پھر خوف کیسا؟ جنت کے واسطے وہ دم سادھے سن رہا تھا، پر وہ تو درگزر فرماتا ہے، اسے ضرورت نہیں، فرض ہے نماز۔ فرض سمجھ کر نہیں، محبت سے پڑھو، زمین پر سر ٹکرانے کو نماز نہیں کہا جاتا۔ وہ کس قابل ہے، تم کیا جانو وہ کس قابل ہے؟ میرے پاس الفاظ ختم، میں بس اس آواز میں گم، وہ جو ہے نا وہ تم سے کلام چاہتا ہے۔ تم اسی کو دوست مانو، اسی سے مشورہ کرو، اسی کو داستان سناؤ جیسے اپنے دوست کو سناتے ہو، دل کی بے قراری کم ہوگی، پھر نماز میں سکون ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی لیکن سکون نہیں ملا۔ جب دل سے نماز ہی نہیں پڑھی تو سکون کیسے ملے گا؟ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ میں نے ایک فلم دیکھی تھی، بہت پرانی فلم ہے، لیلا مجنوں کی یا ہیر رانجھا والی ہے، کہ صحرا میں ایک نمازی نماز ادا کر رہا تھا، تو وہ جو مجنوں ہے نا اس نمازی کے آگے سے گزر گیا۔ تو جب اس نمازی نے نماز پڑھ لی تو وہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ تمہیں نہیں نظر آیا میں نماز پڑھ رہا تھا، تم میرے آگے سے گزرے؟ تو اس نے آگے سے اتنا اچھا اسے جواب دیا کہ میں مخلوق کی محبت میں اتنا گم تھا کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں تمہارے آگے سے گزر گیا۔ تمہاری اللہ سے کیسی محبت کہ تمہیں اتنا پتہ چل گیا کہ میں تمہارے آگے سے گزر گیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک میسیج ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں، نماز میں اتنے مگن ہو جائیں کہ ہمیں نہ پتہ چلے ہمارے آس پاس کون کیا بات کر رہا ہے،
کون کس طریقے سے بیٹھا ہے، کون کیسے گزرا ہے، ہم صرف اللہ کی نماز میں، اللہ کی عبادت میں گم رہے ہیں۔ تو اسی کو عبادت کہتے ہیں، اسی کو نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ اور جب آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تب ہی آپ کو دلی سکون ملے گا۔ اور لوگوں سے ڈسکس کرنے کی بجائے، شیئر کرنے کی بجائے اللہ سے شیئر کرو، اللہ کے سامنے گر گرا کے رو کے دعا مانگو، اس سے سکون مانگو، دل سے نماز پڑھو تو ضرور سکون ملتا ہے۔ یہ تو میرا آزمودہ ہے نا، میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں، پہلے بھی جب میں پریشان ہوتی تھی میں صرف نماز پڑھتی تھی، اور یہ میں نے اپنی دادی سے سیکھا تھا کہ نماز پڑھو ضرور سکون ملتا ہے، پریشانی ہو نماز پڑھو، بہت زیادہ پریشانی ہو نماز، قرآن، تسبیح پڑھو، بہت سکون ملتا ہے، سچی بات ہے۔ اور کچھ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں کہ بس فٹافٹ نماز پڑھی، مطلب کہ اپنا کام کرنے کے لیے بہت جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یار نماز پڑھ لیں تو ہم اپنا کام کر لیں، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ پورے دل کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، وقت نکالنا چاہیے نماز کے لیے۔ جب ہم دنیاوی کاموں کے لیے اتنا اسپیشل اپنا ٹائم نکالتے ہیں تو نماز کے لیے بھی تو اسپیشل ٹائم نکالنا چاہیے نا، کہ ہمیں 5 منٹ نہ لگے نماز پڑھتے ہوئے، 10 منٹ 15 منٹ لگیں، جلد بازی میں نہیں نماز پڑھنی چاہیے، آرام سے تسلی سے ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ میرا فروٹ سیلڈ بن گیا تھا، اس میں نے میکرونی بوائل کر کے ڈالی تھی۔ میں کیا کرتی ہوں کہ جو کچھ گھر پہ اویلیبل ہوتا ہے نا، سب کچھ مکس کر کے بنا لیتی ہوں، تو اسے جو چاہے مرضی نام دے لیں، بس ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے اور کھانے میں مزہ آنا چاہیے۔ جو فروٹس اور ویجیٹیبلس ہوتی ہیں ان کی افادیت تو کہیں نہیں جاتی نا، تو جس طریقے سے بھی چاہیں آپ اپنے بچوں کو اور خود بنا کے کھائیں تاکہ کھانے میں بھی مزہ ہو اور مزہ آئے، اور دوسرا جو افادیت ہے وہ بھی آپ کے اندر جائے۔ تو ایسی چیزیں کھانے سے تو ظاہر سی بات ہے انسان صحت مند ہوتا ہے، کیونکہ جو باہر کے جنک فوڈز ہوتے ہیں ان میں کچھ اتنا نہیں صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن جو آپ گھر پہ تازہ بنائیں وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم لوگ جب فیصل آباد گئے تھے نا، یہ تب ہم لوگ واپس آ رہے تھے موٹر وے کی طرف، یہ جو نہر ہے نا یہ سیدھی موٹر وے پہ ہم لوگ اب چڑھ گئے۔ تو ہم لوگ پچھلے دفعہ، یہ میرے خیال میں مارچ کا ہے جب ہم لوگ فیصل آباد گئے تھے، اس کے بعد جب دادی کی ڈیتھ ہوئی تھی تب گئے تھے، اور اب جائیں گے۔ اب تو میں انشاءاللہ 10 سے 15 دن رہوں گی وہاں پہ، کیونکہ دل اتنا اداس ہے، دل کرتا ہے وہاں پہ کچھ دن گزاروں۔ اور یہ دیکھیں سورج، آج سورج یہاں دیکھنے کو ملا ہے، نہیں تو 2-3 دن ہو گئے آج مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور آج بھی بارش ہی ہے، بالکل نہیں تھمی بارش، مسلسل ہوئے جا رہی ہے صبح سے۔ کل بھی سارا دن بارش رہی، پرسوں رات کو بھی، اور آج صبح سے بھی بارش، اور آج سنڈے کا دن ہے تو ابھی ہماری لائٹ بھی آف ہے۔ پہلے مجھے نیند آ رہی تھی، میں نے کہا کہ نہ میں نے سونا ہے نہ میں نے کوئی اور کام کرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں تھوڑا ایڈٹ کر لیتی ہوں۔ چلو میں نے کہا یہ کام کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک مطلب کیا کہتے ہیں آپ کا ٹائم پاس ہے، کیونکہ ٹائم پاس بہت سی چیزوں سے ہوتا ہے۔ آپ اپنی ویڈیو بنا لیں، بلاگ بنا لیں، اور یہ آپ کا ٹائم پاس ہو گیا۔ آپ مووی دیکھ لیں، آپ ڈرامہ دیکھ لیں، آپ کچھ ڈرائنگ کر لیں۔ ابھی میں رامین کے ساتھ میں، رامین اور رضی ہم لوگ ڈرائنگ کر رہے تھے، کیونکہ بارش ہے باہر جا نہیں سکے۔ تو یہ چپس سے یاد آیا کہ ابھی کیا ہوا، میں نے کہا رضی ایسا دل کر رہا ہے برگر ہو، اور زنگر برگر ہو، چکن شوارما ہو، پراٹھا رول ہو، پیزا ہو تو رضی کہتے ہیں جو دل کر رہا ہے جا کے بنا لو۔ بھئی کبھی بیٹھے بٹھائے بھی تو دل کرتا ہے نا کوئی چیز، جیسے کہ ہم کہیں کہ آج ابھی ہمارے پاس شوارما اڑ کے آ جائے ہمارے پاس، تو بس ہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں، رامین کہتی ہے نا ماما میں نے یہ لینا ہے، ماما کہوں گی آنکھیں بند کرو اور دیکھو آپ کے پاس نوڈلز آ رہے ہیں، نوڈلز بن رہے ہیں، گرما گرم نوڈلز کٹوری میں ڈال دیے ہیں، اب آپ نے فورک اور سپون لے لیا، اب آپ کے منہ میں جا رہے ہیں تو اس طرح بھی بچوں کو بہلایا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ کا ایک ٹائم پاس کرنے میں آ جاتا ہے۔ تو جی یہ تھا آج کا ہلکا پھلکا سا ولاگ، جو میسیج میں نے آپ کو دیا یہ بھی بہت اچھا میسیج مجنوں ہمارے لیے چھوڑ کے گیا۔ اگر آپ اسے
گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو سچ میں یہ بہت اچھا میسیج ہے۔ تو بس یہ تھا ہلکا پھلکا سب لوگ، آپ کو پسند آئے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ قبر انسان کو روزانہ 3 بار پکارتی ہے کہ اے ابن آدم، میں وحشت کا مکان ہوں، میں تنہائی کا مقام ہوں، اندھیری کوٹھری ہوں، میں خاک اور دھول سے پر ہوں، میرے اندر سانپ اور بچھو ہیں، تو میری پیٹھ پر چلتا پھرتا ہے، میرے اندر آ کر تو ہل بھی نہ سکے گا، تو میری پیٹھ پر حرام کھاتا ہے، میرے اندر تجھے کیڑے کھا جائیں گے، تو میری پیٹھ پر دن رات گناہ کرتا ہے، میرے اندر آ کر عذاب پائے گا، تو میری پیٹھ پر ہنستا کھیلتا ہے، میرے اندر روئے گا چلائے گا، تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، میرے اندر سخت غمگین ہو جائے گا، تو میری پیٹھ پر دوستوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، میرے اندر اکیلا اور تنہا ہوگا، تو میری پیٹھ پر غرور اور تکبر کرتا ہے، میرے اندر ذلیل و خوار ہوگا، تو میری پیٹھ پر برے عمل کرتا ہے، میرے اندر تجھ سے برے عملوں کا حساب ہوگا، تو میری پیٹھ پر فضول بکواس کرتا ہے، میرے اندر چپ چاپ اور گنگا ہو جائے گا، تو میری پیٹھ پر اپنی حالت میں مست ہے، میرے اندر آ کر پشیمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔